پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ 16 دسمبر 2014 وہ ایسا دن تھا جس کے بعد سے پورا پاکستان تبدیل ہو گیا۔ سیاسی قوتیں یکجہت ہو گئیں، قومی عسکری قوتوں نے یہ عہد کیا کہ یہ دن پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور سول سوسائٹی کے بھی احتجاج ملک بھر میں دیکھنے کو ملے۔ لیکن اس کے بعد سے کیا پایا، کیا کچھ کھویا؟ 16 دسمبر 2018 تک جو سفر ہم نے دیکھا اس میں دہشت گردی کے خلاف کامیابی بھی دیکھنے کو ملی۔ یاد رہے کہ جب یہ حملہ ہوا تھا تو دہشت گردوں نے یہ کہا کہ ضرب عضب کے بدلے میں یہ کچھ کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کے خلاف یہ کچھ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ریاست نے اس کو کس طرح مینج کیا؟ ایک 20 نکات کا نیشنل ایکشن پلان طے کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں۔ نیکٹا کو پھر سے ریوائٹلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور انتہا پسند تنظیمیں بے شک وہ فرقہ واریت پھیلا رہی ہوں، بے شک وہ علیحدگی پسندی کی بات کر رہے ہوں، بے شک وہ انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب اس نیشنل ایکشن پلان کا ایجنڈا تھا، لیکن اس میں بھی کیا کچھ کامیابیاں حاصل کیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو اب نئی پاکستان تحریک انصاف حکومت کا ایک پلان ہے نیشنل ایکشن پلان 2 کا، کہ ایک نیا NAP اور ساتھ میں ایک نئی نیکٹا، اس میں بھی کیا کامیابی دیکھنے کو ملی، اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب باقر صاحب، اس سے پہلے کہ سر ہم پچھلے 4 سال کے سفر کو چارٹ کریں، 16 دسمبر 2014 جناب، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کوئی انڈرسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ واقعی میں یہ ملک بدل گیا۔ جو آپ کی سیاسی جماعتیں بھی تتر بتر ہوئی تھیں وہ ایک صفحے پہ آ گئیں، جو عسکری قوتیں تھیں وہ ایک صفحے پہ آ گئیں، اور جو ضرب عضب کی کارروائی تھی اس کو پھر انٹینسیفائی کیا گیا۔ لیکن اس دن جناب ہمیں اتنا کم کیوں پتا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ کیا سب کے سب فورنر تھے، کیا وہ لوکل تھے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے آپ کی سرکار کے نمائندے تھے، کون سے آپ کے افواج کے انٹیلیجنس کے نمائندے تھے جو نیگلیجنٹ تھے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا جناب کہ جو آپ کی ساری یہ انکوائریوں کا آپ نے تشکیل دیا، عدالت عظمیٰ نے ہاتھ بڑھایا بار بار کہ جی آپ اس انکوائری کو کریں۔ 19 اپریل کو 2018 کو APS پشاور کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ انکوائری قائم کریں۔ پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا اس کو توڑ دیا گیا، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس انکوائری کو ہونا چاہیے۔ 4 سال ہو گئے جناب، ویئر از دیٹ انکوائری اینڈ وائی ڈو وی نو سو لٹل؟ آپ کو جیسا آپ نے پورا کرونالوجی اس کی پوری ڈسکرائب کی ہے، ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب کے ایک نوٹس کے اوپر پھر ایک دوبارہ سے جب جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو اس نے تقریباً 93 وٹنسز کی جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں۔ آج ان کے سپوکس مین محمد عمران سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وٹنسز کے سٹیٹمنٹس تو ریکارڈ کر لی ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارا جو بیسک TOR ہے کہ ہم جو پیرنٹس کی گریونس ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ نیگلیجنٹ تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو چکا، کیونکہ جہاں پر آپ فضل اللہ کی بات کرتے ہیں یا عمر منصور کی بات کرتے ہیں وہ لوگ تو واصل جہنم ہو چکے۔ آپ نے 5-6 ٹیررسٹ جو آپ کے فیسیلیٹیٹرز اس میں اٹیک میں تھے ان کو بھی آپ نے 6 میں سے 5 کو ایگزیکیوٹ کر دیا، لیکن پیرنٹس آج جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے، کیونکہ اگر میں جیسے ابھی آف کیمرہ بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ نیکٹا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ 80 جو بڑے اٹیکس ہوئے ہیں جن کی انہوں نے الرٹ کیا تھا، ان میں سے 24 ہم نے بالکل ایکوریٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور ان میں سے یہ پشاور کا اٹیک بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو اتنا پتا تھا تو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو جو کمنگ بیک ٹو دی TORs جو ان کے لیے سیٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو پیرنٹ کی گریونس ہے کہ ان کو پتہ چلے، اس کے اوپر تو انہوں نے کام شروع کر دیا، لیکن انہیں کچھ وضاحتیں چاہیے ڈیفنس منسٹری سے جو وہ ابھی انہوں نے لی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہوا ہے ڈیفنس منسٹری سے ادھر سے ابھی وضاحتیں آنی ہیں، جس کے بعد وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گے۔ ان کو 6 ہفتے کا کمیشن کو ٹائم دیا گیا تھا، جس میں سے میرا خیال میں ٹائم تو اب تک پورا ہو چکا ہے، اور اب کمیشن 2 ہفتے کی ایکسٹینشن پہ ہے۔ اب جب ڈیفنس منسٹری سے وہ وضاحتیں آ جائیں گی تو اس کے بعد وہ رپورٹ آئے گی، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ رپورٹ آئے تو بہت سے وہ سوالات جو پیرنٹس کے دماغ پر ابھی بھی ہیں کہ جو ان کے بچوں کی جو شہادتیں ہوئی، جو ان کی جان گئی، اس میں ان قاتلوں کے علاوہ کون لوگ تھے جن کی غفلت کی وجہ سے ان کی جان گئی۔
اس سے آگے بڑھ کے سر وہی وزیر اعظم پاکستان طالبان کا نام نہیں لے سکے. وہ پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ باتیں کی جائیں, آپ اپنے جو جماعت اسلامی کے بھی کچھ لیڈران تھے وہ جائیں, وہ ان سے بات کریں. اور پھر جب کراچی ایئرپورٹ میں اتنا بڑا حملہ ہوا تھا تو تب آپ نے ضرب عضب لانچ کیا تھا. وہاں سے لے کر آپ آج آئے ہیں 16 دسمبر 2018 کہ قوم آپ کی اب یکجہت ہو کے ایک آواز میں کہا کہ جی ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن کیا آپ اس طرح مطمئن ہیں کہ وہ ہو پایا تھا؟ کیا آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے جناب کہ اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, بے شک وہ گلوبلی ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد ہوں, بے شک ہم پہ ان کی وجہ سے سینکشنز بھی لگ رہے ہوں, وہ اپنی جگہ سے, کیا ہمیں اپنی شہری کے لیے کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ اسد جو یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا, یہ پورے دل ہلا دینے والے واقع ہیں, پوری قوم کو ہلا دیا تھا. اور میں جو آج جو جس کہتے ہیں نا شرمندگی سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ان شہداء کو فیل کیا ہے کہ اگرچہ اس وقت جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ پوری قوم مل گئی تھی, ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہو گئی تھی, یقیناً ایک ریزولو دکھایا گیا تھا. وہ 20 نکاتی پروگرام جو تھا نیشنل ایکشن پلان, وہ ایک دن میں شاید ایک کانفرنس کے اینڈ آف دا ڈے پہ اپروو ہو گیا تھا. لیکن جو اس کا بنیادی کرکس تھا, آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا کہ اس کا بنیادی کرکس یہ تھا کہ ہم نے ایکسٹریمزم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے خلاف لڑنا ہے. ہم نے تب کے اور آج کے جو فرق ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو کسی طرح سے دبا دیا ہے, لیکن ہم ایکسٹریمزم پر ابھی تک کوئی پالیسی, کوئی اسٹریٹجی نہیں لا سکے, کیونکہ جب تک ایکسٹریمزم کے خلاف آپ جنگ نہیں جیتیں گے, آپ ٹیررسٹ کے خلاف نہیں جیت سکتے. اور ہم بار بار یہی پھر فوج سے سنتے رہیں گے کہ ابھی تک ہماری جنگ جاری ہے. اور اگر ہم اس پالیسی پہ بھی آ جائیں جناب, وہ پالیسی کیا تھی؟ آپ نے جب کہا کہ جی ہم اب سب متحد ہو گئے ہیں تو آپ آئین میں ترمیم لائے, 21ویں ترمیم اس کا نام تھا, آپ ملٹری کوڈز لے آئے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ملٹری کورٹس نے وہ بلیک وارنٹ ایشو کیے, اس کے بعد ان تمام دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا ہوئی. لیکن تب جسٹیفیکیشن کیا کی جا رہی تھی؟ وہ کی جا رہی تھی اس میں سن سیٹ کلوز ہوگا, یہ 2 سال تک جاری رہے گا. اس کے بعد صدر ممنون حسین صاحب نے اس کو رینیو کیا. کیوں؟ کیونکہ جو بنیادی اصلاحات آپ کے عدالتی نظام کو کرنے تھے وہ نہیں ہو پائے. 2015 میں ملٹری کورٹس, عسکری عدالتوں کی یہ جسٹیفیکیشن دی گئی تھی کہ ہمیں سویلین عدالتی نظام کو درست کرنا ہے تاکہ وہ ہارڈ کور دہشت گردوں کی پوری طور پہ نہ صرف استغاثہ کر سکیں پروسیکیوٹر, لیکن جج بھی ان کو پھر قید دے سکیں اور پھر اس قید پر عمل درآمد ہو سکے. وہ نہیں ہو پایا. آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ وہی کا وہی ہے. یا تو آپ نے وٹنس پروٹیکشن کا کیا ہوتا, یا تو آپ نے ججز کی سیکیورٹی بڑھائی ہوتی. 1997 میں باقر صاحب, میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ تمام ڈسکشن ہو چکی تھی جب پنجاب صوبے میں فرقہ واریت کی لہر ایک دوری تھی, تو یہی میاں صاحب تھے اور عسکری قوتیں بھی اسی طرح یکجہت ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اینٹی ٹیرر ایکٹ کے ذریعے عدالتیں لائیں. اینٹی ٹیرر کورٹس آپ کی قائم کی گئیں, وہ اینٹی ٹیرر کورٹس جن کی قانون سازی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پرسکرائبڈ لمٹ میں اپنے فیصلے کر پائیں, اس کو بھی اب 21 سال ہو گئے سر. 1997 and 2018 ہم وہی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. دا جوڈیشل سسٹم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اس کو آپ ریفارم نہیں کر رہے. کس حد تک یہ سٹاپ گیپس آپ کو آگے لے چلیں گے؟ آپ نے 21 سال کی بات کی, اگر ہم وہ سب کچھ بھی بھلا دیں اور 2014 کو سٹارٹنگ پوائنٹ لے لیں تو 2017 میں ہم نے دوبارہ سے, جب 2 سال کا ان کا سنسٹ کلوز کمپلیٹ ہوا تھا اور دوبارہ سے ہم نے 2 سال کی ان کو ایکسٹینشن دی تھی, اب وہ بھی اگلے سال مارچ میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں پھر ہوں گے کہ جناب ہمارا ابھی کورٹس کا سٹرکچر اتنا سٹرانگ نہیں ہے اور ہم ان کو ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن دیں. میرا خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہے یا اپوزیشن پارٹی, اب میرا خیال میں دے شوڈ پٹ ڈاؤن دیئر فیٹ اور کہیں نہیں, ناؤ دا کورٹس شوڈ کیری آن دس جاب. وہ ان کو وہاں پر اپنا کام سنبھالنا چاہیے. جب تک آپ اس آرٹیفیشل سسٹم کے تحت جسٹس ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, بھلے سے کچھ لوگ اس میں اپنے اس کے انجام کو پہنچے, ان کو سزائیں ہوئی, ان میں کافی لمبی لسٹ بھی آج ISPR نے ایشو کی کہ جی میریٹ کا اٹیک, APS کا اٹیک, پریڈ لین کا, اور وہ جو ماؤنٹینئرز پہ اٹیک ہوا تھا, کافی سارے اٹیکس کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کوئی نعم البدل نہیں ہے جسٹس سسٹم کا کہ جناب جہاں پر ایک آپ چاہے ایکیوز جو بھی ہو, اگر وہ واقعی مجرم بھی ہے لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل چاہیے. یہاں پہ ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں اس طرح سے ایک اوپن ٹرائل نہیں ملا, ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا, تو ہمیں اپنے جوڈیشری پہ واپس جا کے ان کو جتنی بھی خامیاں ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس چند ماہ ہیں, میرا خیال میں ہم اس طرف
تیاری کرنا شروع کر دیں, کیونکہ جہاں پر گورنمنٹ اپنا ہی پرفارمنس ایسیس کر رہی ہے تو یقیناً اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو آئندہ چند ماہ میں ہمارے دروازے پر ہوگا, اور اس وقت ہم کیا فیصلہ کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی نہیں کوآپریٹ کر رہی, تو اس وقت سے ہی پیش بندی کرنا شروع کر دینی چاہیے کہ یہ ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے. ساتھ میں سر اگر ہم سوچ پہ بھی آ جائیں, جو کہا جا رہا تھا کہ جی تفریق نہیں کریں گے, ہم نے بات کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, ملٹری کورٹس کی, حکومت میں کتنا انیشیٹو تھا, وہ سب ہم نے بات کی, لیکن یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے, اور یہ ملٹری لیڈرشپ نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جی یہ ہم نے بیج بویا تھا, اس کی اب شاخیں ہیں, اس کو اب ہم کاٹ رہے ہیں 30 سال بعد. تو یہ کنسیڈڈ ہے کہ ہم نے ماضی میں جو ہماری ریاست تھی انہوں نے اسی ایک طرح کی جو دہشت گردی کا ایک نظریہ تھا اس کو انکریج کیا تھا. ناؤ ان 2018 جب کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کو الیکشن کمیشن انتخابات کنٹیسٹ کرنے دیتی ہے, یہ ٹھیک ہے تنظیمیں شاید مختلف ہوں, لیکن جب وہ بات کرتی ہیں آپ کے ریاست کے بہت اہم نمائندوں کے خلاف, جب وہ میوٹنی انسائٹ کرتی ہیں, تو کیا اسی طرح سے کارروائی نہیں کرنی چاہیے, یا کیا ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پائے؟ ہم وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کی کہ we have failed these martyrs, ہم نے ان کو مطلب ان سے ہم نے اس پہ ہم نے ان کا احسان نہیں ہوتا, ہمیں ایک بالکل کلیئرٹی لانی چاہیے. اور یہ جو کلیئرٹی ہمیں اس کے بعد واقعے کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایکسٹریمزم بھی اتنا خطرہ ہے, اس کو ایکسٹریمزم کو ہم لائٹ نہ لیں. میرا خیال میں ہمارے لیے اس لیسن ہمارے لیے یہاں پر ہے کہ جو یہ انتہا پسندی یا شدت پسندی ہے اس کے خلاف بھی ہم اسی طرح سفارا ہو جائیں جیسا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہوئے تھے, اور ہم اس کو بیک فٹ پہ ایٹ لیسٹ ڈال دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے, اگر ہم نے جنگ جیت لی ہوتی تو گاہے بگاہے وہ واقعات نہ ہوتے, لیکن یہ جو ایکسٹریمسٹ کا آپ کے پاس نیٹ ورک ہے یہی وہ نیٹ ورک ہے جس کو یوز کر کے وہ اپنے اٹیکس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور شاید یہ بھی سمجھ لینا چاہیے باقر صاحب کہ دہشت گردی تو ٹھیک ہے, کرمنل آفینس ہے, لیکن انتہا پسندی جو ہے, اور ان انتہا پسند کے جو ہم خیال ہیں وہ آپ کے ٹی وی چینلز میں بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے سرمنز بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے کریکولم کو بھی ریفارم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی انتہا پسندی کہتے ہیں. بے شک آپ اس کو جائز قرار دیں, ناجائز قرار دیں, لیکن دیٹس اے سیپریٹ. پہلے ریپ اپ کریں تو ہماری سوچ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم ان کو مس گائیڈڈ یوتھ تصور کرنا اب چھوڑ دیں, گمراہ کرنا سمجھنا چھوڑ دیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے جس بندے نے یہ اٹیک کنفیس کیا ہے وہ آج بھی مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن نہ ہوتا کہ جناب اس کو جیل میں ہی رکھنا ہے, شاید اس کو اب تک وہ کلیمنسی مل چکی ہوتی. اور کچھ چیزوں میں سر اگر ہم ہر چیز میں قومی سلامتی کو لے آتے ہیں تو کیا اسی فرد پہ شاید یہ اپلائی نہیں ہوتی قومی سلامتی, جب وہی آدمی آپ کے ریاست کو بار بار اپنے بیانات کے تھرو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا. کیا کہ جناب کہ انڈیا اور افغانستان مجھے یوز کر رہا تھا, یہ دس از ناٹ اینف, اس نے بہت بڑا جرم کیا. اگلے حصے میں بات کریں گے ڈومیسٹک سچویشن کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر 3 ماہ یعنی کوارٹرلی ریویو کی جائے گی, نظر ثانی کی جائے گی حکومتی کارکردگی کی اور تمام وزارتوں کی کارکردگی کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں, جدھر جدھر ہمارے سامنے رکاوٹ بنے گی ہم ان کو چینج کریں گے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوسچن ٹائم, پرائم منسٹر کا کوسچن ٹائم کریں گے ہر 2 ہفتے میں. اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا. ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا احتساب کر سکے, اور احتساب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ. کوئی بھی کوسچن پوچھ سکتا ہے اس سے, وہ سب سے اس سے اسمبلی کی وقار اوپر جاتا ہے. میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم ہوگا. جو بھی میرے وزیر ہو یہاں بیٹھے, آپ سب اپنے ذہن میں ڈالیں, جب آپ آفس جائیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے, ہر روز آفس جانا چاہیے, شام تک بیٹھنا چاہیے وہاں, اور مجھے پتا چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا. اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے, اب تو ہمیں پرابلم بھی نہیں ہے. 1996 میں قائم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف نے اب حکومت قائم کرنے کے بعد ایک احتساب کا جو اپنا نعرہ پہلے لگایا تھا اب برقرار رکھا ہے. اس احتساب کے پرچم میں اپنی گورنمنٹل پرفارمنس, اپنی سیلف ریویو کو انہوں نے سامنے رکھا, اور جس طرح آپ نے دیکھا تو 9 منتخب تو نہیں جناب باقر صاحب, اب تو کچھ دیر ہو گئی, 100 سے ایگزیکٹلی جو انہوں نے خود ہی انڈیکیٹر لگایا تھا, حالانکہ وہ ایک امریکی صدر کا انڈیکیٹر تھا, انہوں نے پاکستان کے پارلیمانی نظام پہ قائم کیا 100 ڈے ریویو. اس کے بعد سے خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزراء کو بھی کہا
کہ جو آدمی دفتر نہیں جائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا. بہت ایسے ایم پی اے ہیں جو آپ کی وزارتوں کے منتظر ہیں. اسی ٹرینڈ کو سامنے رکھ کے سر کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک کوارٹرلی ریویو ہو, ہر 3 ماہ ہر وزارت کا اس طرح کا ریویو ہو؟ اور انہوں نے 3 نکات رکھے سر. پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اسی آسٹیرٹی ڈرائیو میں کیا حکومت کے فنڈ بچا پائے ہیں, جو آپ کے اپنے ایک انڈیکیٹرز تھے اس پہ آپ نے کیا کچھ کیا, اور آخر میں سر مستقبل کا روڈ میپ. تو آسٹیرٹی, منصوبے اینڈ فیوچر پلانز کس طرح آپ ریڈ کرتے ہیں اس کو؟ ویسے تو جیسے کہہ رہے ہیں ان پرنسپل یہ چیز بہت اچھی ہے کہ آپ کی بیوروکریسی اور منسٹریز کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ منسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا کلیئر سگنل گیا ہے کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہوگا کہ جناب آپ ایک منسٹر بن گئے ہیں تو آپ اپنا ٹینیور پورا کریں گے اور اس کے بعد آپ گھر جائیں گے. آپ کو کام کرنا ہے, وہ کر کے دکھانا ہے. لیکن یہاں پر جو مجھے کوشچن ہے کہ کیا 100 دن وہ کافی ہے کہ کسی بھی منسٹری کو جج کیا جائے؟ اب ٹھیک ہے, نیکسٹ کوارٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد جا کے آپ کر سکتے ہیں, اسیس کر سکتے ہیں. اور دوسرا کہ کیا پرائم منسٹر کی وہ کون سی اسٹریٹجک گائیڈ لائن تھی جو ہر منسٹری کے لیے اسپیسیفک تھی؟ جو آپ نے بات مینشن کی نا کہ جناب آسٹیرٹی ڈرائیو, فیوچر پلانز, یہ بڑے ویگ سے ہیں. لیکن کیا آپ نے بیٹھ کے اپنے منسٹرز کے ساتھ یا ان کی منسٹریز کے سیکرٹریز کے ساتھ, ڈویژنس کے ہیڈز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجک پلان دیا جس پہ آپ ان کو میئر کر رہے ہیں؟ یہ ہے سر کہ جو انہوں نے پہلے اپنے منشور میں کچھ ڈیڈ لائنز دی تھیں, کچھ گائیڈ لائنز دی تھیں, انہی کی روشنی میں پھر اب حکومت آپ کی پروگریس کر رہی ہے. تو اسی مینیفیسٹو کے اگینسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کارکردگی میجر اپ کر پائے گی کہ نہیں. اور ساتھ میں باقر صاحب آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 100 دن میں آپ ٹرانسفارمیشنل قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے, انقلاب نہیں لا سکتے, لیکن آپ پھر بھی ان ساروں کو ایک طرح سے ایک ہیڈز اپ دے سکتے ہیں. آپ ایک اشارہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی احتساب ہوگا, آپ لوگوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا. اور پھر 6 ماہ بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا یا اس ٹون کو سیٹ نہیں کیا گیا تھا. نہیں, میں اس حد تک تو بالکل کنونسڈ ہوں, لیکن میرا خیال میں یہ خان صاحب نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا ہے, کیونکہ ابھی کی جو اسیسمنٹ ہے اس پہ آپ نے خان صاحب کے کہیں کومنٹس نہیں دیکھے ہوں گے کہ جناب یہ نیگیٹو تھا, یہ پوزیٹو تھا. البتہ اندر سے جو وائبز آ رہی ہیں ان کے مطابق 3 منسٹریز کو اتنا اچھا ہے ان کی پرفارمنس کو نہیں سمجھا گیا. ایک انفارمیشن منسٹری, ایک آئی ٹی منسٹری اور ایک پیٹرولیم کی منسٹری. وہ پیٹرولیم اور گیس والی انفارمیشن منسٹری کا بیان ہے کہ جی ہم ایڈورٹائزمنٹ مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں, بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ویسے چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ 3 منسٹریز ہیں جو ابھی تک ان کے کولیگز کی زبانی, اپنی منسٹرز کی کولیگز کی زبانی کہ جناب یہ آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی کہ یہ لیگ کر رہی ہے. لیکن جو ایک چیز امپورٹنٹ چیز ہے, ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو, بلکہ وہ پوری قوم اس کو ایک انٹرنل آرگنائزیشن, حکومت ایک آرگنائزیشن ہے نا, انٹرنل آڈٹ سمجھے, کیونکہ یہ ان کا اپنا انٹرنل افیئر ہے. جو اصل آڈٹ ہونا ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ میں ہونا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کمیٹی سسٹم اللہ اللہ کر کے وہ امپاس جو تھا, جو ایک رکاوٹ آئی ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صورت میں, جس کی وجہ سے کمیٹیز آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی بن رہی تھی, وہ دور ہو گئی. اور اب آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنیں گے تو وہ اوور سائٹ جو ہے, جو پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے, اس کو آپ اسٹرینتھن کریں. اور جو آپ کا وعدہ تھا نا کہ آپ ایک ہفتے میں ایک اور پرائم منسٹر اور ہوگا, پھر آپ نے اسے کہا کہ فورٹ نائٹلی ایک اور ہوگا, کم سے کم اس کا کوئی آپ چیز کر کے رکھیں تاکہ آپ کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. یہ ویسے سر مجھے بات سمجھ نہیں آئی جناب. پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے میں نہیں کہہ رہا, پاکستان مسلم لیگ نواز کے میں پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں. میں بات سمجھ گیا کہ اس امپاس کو توڑنا بہت ضروری تھا. یہ امپاس کیا تھا کہ جی قانون سازی آپ کی ہو نہیں سکتی, لیجسلیشن آپ کی ہو نہیں سکتی جب تک پارلیمان میں آپ کی اہم یا قائم نہ ہو. اور اس میں جو سب سے اہم کمیٹی تھی وہ تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اب کیونکہ آپ نے کنیکٹ ہو گئی تھی اپنا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اس کے ساتھ آپ نے منسلک کر دیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. بالکل, آپ نے اس کو لنک کر دیا, آپ نے یو بیسکلی ہیلڈ اٹ ہاسٹیج. شہباز شریف صاحب کے علاوہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز میں کوئی آدمی نہیں تھا جو اس اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کر سکتا تھا؟ کوئی اس طرح کا سر آدمی, اور بہت ایسے لوگ ہیں سر, بہت ایسے لیڈران ہیں ان کے سینئر جن کے اس طرح ریپیوٹیشنز پہ کوئی دھبے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب آشیانہ میں بھی گھسیٹے گئے ہیں, صاف پانی میں بھی گھسیٹے گئے ہیں. ابھی ماڈل ٹاؤن میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا ایک اور جی آئی ٹی کو تشکیل دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی. کیا وہ آدمی احتساب کر سکتا ہے سر؟ نہیں, میں آپ کی بات سے بالکل کنونس ہوں, لیکن
آئی ایگری کانسٹیٹیوشنل کنونشن ہے کہ کسی اور کو سربراہی کرنی چاہیے، لیکن کیا اسی سیاسی جماعت میں کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو میرے خیال میں ایک یہ مورل ہائی گراؤنڈ لینا چاہیے کہ ایک دفعہ اب ان کو مل گئی ہے، اور چونکہ ان پہ کیسز ہے آپ اس کو ریلنکوش کریں، اور دوسرے کسی کو اپنے پارٹی کے لیڈر کو، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، ان کو سامنے لے آئے. جی اگلے حصے میں بات کریں گے سندھ صوبے کی کراچی شہر کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کے ایک اہم بیان کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کی جاتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ یہ پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قائد عوام کا قرار دیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید جمہوریت قرار دیا گیا، لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اپنے آپ کو سندھ صوبے تک محدود دیکھتی ہے، لیکن ان کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم نمائندے نے فرمایا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء الحق صاحب سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ہے. زرداری صاحب کا ایک اہم بیان تھا، واپس وہ سیاسی میدان میں پھر پرومیننٹ نظر آتے ہیں. وہ ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا. ان سے جان چھڑوا کے ہم آپ کو ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی وکٹری کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے. جناب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ویسے تو کہتی ہے کہ جی ہم اعتزاز احسن صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی سر، جب دھرنا ہو رہا تھا، جب یہ عمران خان صاحب کو بار بار کہا جا رہا تھا جی غیر جمہوری ہیں، دھرنے کی اور کنٹینر کی یہ سیاست کرتے ہیں، ہم نے جمہوریت کو محفوظ رکھا. پیناما پیپرز میں بھی سر بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی تھی کہ جی پارلیمان کے ذریعے ٹی او آرز فریم کریں، ان ٹی او آرز کے بعد پھر کارروائی ہوگی اور پھر اس کو منزل تک ہم دیکھیں گے. آج سر وہی زرداری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انتخابات کروائیں گے تو نہیں، لیکن ہم اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو جان چھڑوائیں گے. اینڈ وی ول سی پیپلز پارٹی ان دا سینٹر اگین. حالانکہ لوگوں نے کہا تھا 2013 کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ شاید چینج ہو چکا ہے. اچھا، کیونکہ جو پچھلے والی جو ٹینیور تھا ان کا، جس وقت وہ اس طرح کے بیانات دے رہے تھے اور وہ کافی جسے کہتے ہیں کہ وہ لو پروفائل چلے گئے تھے، تو اس وقت شاید وہ سسٹم کے بینیفیشری تھے. ابھی وہ سسٹم کو اپنے اگینسٹ لوڈڈ دیکھتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ان کا بیان میرا خیال میں انہوں نے ریکیلیبریٹ کر دیا اپنے جو پوسچر ہے کہ جناب وہ تو جو کچھ طاقتیں، نادیدہ طاقتیں ہیں، وہ جا کے انٹرفیئر کر رہی ہیں اس پروسیس میں. اور میرا خیال میں وہ ابھی تک 2015 میں ایک دفعہ کہیں مشکل حالت آئی تھی جس کے وقت انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا تھا. میں نادیدہ طاقتوں پہ سر آنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ان کا ہمارے پاس ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں سر، کیا ان کو یہ چیزیں تب ہی یاد آتی ہیں جب زرداری گروپ اور اومنی گروپ پہ اس طرح کے کیسز کھولتے ہیں اور پھر وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں سر آن دا ریکارڈ کہ کیا میں نے اس فلودے والے یا جو بھی تھے ان کے اکاؤنٹ میں خود میں نے پیسے ڈلوائے ہیں، اور پھر کہا کہ جی میں اس کی بھی دفاع کر سکتا ہوں اگر کوئی یہ بھی مجھ پہ الزام لگائے. تو جب سر یہ حالات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو تب ہی آپ کو پھر یہ جمہوریت یاد آتی ہے بار بار سر. اٹس اے بٹ انسیٹلنگ فار دا سیک آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری. کہ جو آپ کو میں نے چیز پہلے کہی نا کہ جب آپ کا شو پنچ کرتا ہے، اس کو آپ کو کہیں پہ درد کرتا ہے، تو آپ کو پھر آپ کا کانٹیکس، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے کہ جناب کی کس طرح سے آپ نے اس سچویشن کو ایسیس کرنا ہے. باقی سجاد صاحب نے بہت دلچسپ حوالہ دیا زرداری صاحب کے 2015 کی پریس کانفرنس کی. انہوں نے پھر وہی بات ایک طرح سے دہرائی، وہ بھی سن لیتے ہیں. جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے، یہ اور کسی کو حق نہیں ہے. اس میں صرف 2 چیزیں ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ غیر جمہوری قوتوں نے سازشوں کے ذریعے، جس میں اسلم بیگ صاحب، اسد درانی صاحب ملوث تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا، نہ صرف 1990 میں لیکن کئی بار. دیٹس اے فیکٹ آف ہسٹری. لیکن اس کے ساتھ سر ایک اور چیز جو ساتھ میں اتنی ہی حقیقی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ
کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو خود 3 سال کی لمٹ لگانے چاہیے. شاید یہ پارٹی پھر ترقی کر جاتی, لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو آپ وراثت میں انہیریٹ کر لیتے ہیں اور جو پھر آگے چیئرمین فار لائف آپ بن جاتے ہیں نارتھ کوریا کے عامر کی طرح, لیکن بار بار آپ اسی جمہوریت کے پرچم کو لہراتے ہیں. تو کیا اس میں سر کوئی انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے جماعت سٹائل کے بھائی انٹرنل الیکشنز لائیں, شاید مے بی 3 year terms are good for you. نہیں, وہ جہاں پہ آپ نے جس پارٹی کا جماعت کا دیا ان کا بھی وہ ٹوٹلی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, وہ اندر سے ایک پارٹی نومینیشن ہوتی ہے. سر اس سے تو بہتر ہی ہے. نہیں, اس سے بہتر ہوگا, لیکن یہاں پر جو آپ نے حقائق بتائے وہ یقیناً ہماری جمہوریت کا ایک ناصور ہے کہ ہماری پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, اور وہ پارٹیز جو ان ڈیموکریٹک ہیں خود وہ آ کے ڈیموکریسی کو رن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں وہ آپ کو اسی طرح کے نظر آتے رہیں گے. لیکن جو چیز حقیقت آپ نے شاید ابھی اس کا ذکر نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ آصف زرداری نے یہ بیان دیا تھا تو کچھ عرصے کے لیے وہ ملک سے باہر چلے 18 ماہ. جی, اب اس دفعہ بھی کیا وہ جائیں گے یا وہ کچھ اور اپنے لیے فورسی کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس بیان کا اس وقت جو ہمیں ایسا یہ تھا کہ 18 مہینے وہ تقریباً ایک قسم کی سیلف ایگزائل میں رہے اور اس کے بعد واپس آئے, نہ جانے کیا انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے تھے. تو اس دفعہ بھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, یہ ان سے چیز پوچھنے والی ہوگی. سر ان سے پوچھنا چاہیے, لیکن جاتے جاتے اگر یہ خود سر اپنی سیاسی جماعت میں تھوڑا کچھ ایک اصلاحات لے آئیں, جو انہوں نے ایک طرح سے سندھ صوبے کو بھی ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. بار بار سر ہمیں شو پہ کہہ چکے ہیں خود حکومت کرتے نہیں ہیں, نہ کسی کو حکومت کرنے دیتے ہیں. پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا, اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ اختیارات ڈیوالو کر نہیں پاتے, ناظم سے وہی پاورز وہ چھین لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ غیر جمہوری قوتیں بار بار تنگ کر رہی ہیں. شاید پاکستان پیپلز پارٹی PPP سے ہی بچ جائے, بہت ہوگا. اگر ساتھ میں سر ہم سندھ صوبے کی ایک گیس کرائسس پہ بھی آ جائیں. سر آپ یہ ان ڈیٹیلز کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن جو ایک چین آف کازیشن ہے اگر ہم اس پہ آ جائیں, کراچی کے شہری بلکہ پنجاب کے بھی بہت ایسے شہری ہیں, راولپنڈی میں بھی اسی طرح کا گیس شارٹیج ابھی دیکھنے کو ملا شدید. ایک 6 day کرائسس 11 دسمبر کے بعد سے دیکھنے کو ملا. CNG کے اسٹیشن بھی آپ کے بند رہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے بھی یہ عہد کیا کہ یہ پھر سے نہیں ہوگا, سندھ کو اس کے حقوق بھی ملیں گے. لیکن سر یہ کیا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وزارت کو کہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, وزارت جو ہے پیٹرولیم کی وہ کہتی ہے کہ جی SSGCL کا قصور ہے, SSGCL جو کمپنی ہے وہ پھر آگے کہتی ہے کہ جی گیس فیلڈ جو ہیں اس میں سپلائی کم ہو رہی ہے. کہاں دیکھنا چاہیے؟ نہیں اسد, یہاں پر جو سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے, ٹھیک ہے نا, جب ہم نے جیسا پرفارمنس کی بات بھی کی, وہ اس میں اس کا مجھے فقدان نظر آ رہا ہے کہ آپ کا یہ پورے کا پورا ایک چین ہے کہ وہاں پر آپ کے کمپریسرز خراب ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کا جو آپ کا RLNG جو ری گیسیفائڈ جو گیس آتی ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی نارتھ میں اوپر کے علاقوں میں نہیں آ سکی. ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر آپ نے فوکاسٹنگ نہیں کی ہوئی تھی کہ جناب آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوگی. آپ نے قطر سے جو LNG امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی دسمبر کی آپ نے نہیں اٹھائی. تو پھر یہ سارے جب جا کے مسئلے کلب ہوئے اکٹھے, اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ہے سوئی سدرن گیس, انہوں نے فور وارن نہیں کیا منسٹر کو. اگر آپ نے نظر اتنی رکھی ہوئی ہوتی تو کوئی آپ کا سب آرڈینیٹ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ نے کیا آپ ان چیزوں کو فالو کر رہے تھے؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ نے جو ECC میں پرائرٹی جو انرجی سورسز کی بنائی ہے, ہائیڈرو الیکٹرک, آلٹرنیٹ انرجی, اور چونکہ فرنس آئل سب سے اینڈ پہ تھا اس لیے فرنس آئل استعمال نہیں ہو رہا تھا, وہ سٹاک ہو رہا تھا. ابھی ہم نے اس کی ڈسپرسل کرائی ہے تو پھر پروڈکشن ہماری بڑھ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو بیٹھ کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی چاہیے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ورنہ اس سے آپ کی پارٹی کا امیج ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اس میں شاید میں تو ایک دن میں تکلیف برداشت کریں گے, ہم گزر جائیں گے. لیکن اس میں بھی سر میں اور آپ اور نیوز رپورٹر صاحب بھی جب بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ہر ونٹر اسی طرح کی شارٹیج آتی ہے, اور ہر شارٹیج کے دوران جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہی گیس فیلڈ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, شاید آپ کو پہلے سے ہی کوئی پلان طے کر لینا چاہیے. اٹ مے بی ہائی ٹائم. وقفہ لیں گے, اگلے حصے میں بات کریں گے عدالت عظمیٰ کے ایک لینڈ مارک فیصلے کی دوہری شہریت کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے عدالت عظمیٰ کے ایک اور اہم فیصلے کی دوہری شہریت کے متعلق بات کریں گے. ایک ایسا ایشو ہے جو 2012 کے بعد سے زیر بحث رہا ہے. سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی محمود اختر نقوی کیس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو دوہری شہریت رکھنے والے منتخب نمائندے ہیں
ان کو نااہل کیا جائے. لیکن کیا وہ افراد جو سروس آف پاکستان میں نہ صرف سرو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے بہت نہ صرف لائلٹی رکھتے ہیں, اس کی ریاست پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں اور ریاست پھر آگے سے ان پر بھی اعتماد کرتی ہے, ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے؟ جناب باقر صاحب اس ڈیسیجن نے, if you don't mind my saying so, نے لا کی ہی ایک ریڈنگ آپ کو دے دی ہے جو ان فیلڈ تھا, اور بار بار کہا کہ جی یہ پالیسی فیصلہ ہے. پالیسی فیصلہ ہے کہ 1949 میں ریاست پاکستان نے کہا کہ آپ کوئی شہریت نہیں رکھ سکتے. اس کے پھر کچھ سال بعد 1972 میں آپ اسی میں ترمیم لائے, اس میں پھر آپ نے 19 ممالک کی شمولیت کی کہ یہ وہ ڈول نیشنلز ہیں, ان ممالک کے ساتھ یہ چیز الاؤڈ ہے. پالیسی پرسکرپشن ہوتی ہے, حکومت بتائے کہ وہ کون سے سینسٹیو عہدے ہیں, بے شک اٹانومس باڈیز کے, بے شک سرکار میں, جن پہ آپ کو نہیں سرو کرنا چاہیے, ڈول نیشنل کو اس عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے. I think that's a fair assessment. بالکل آپ نے بڑا اچھا اس کا ایک اوور ویو دیا. یہ میرا خیال میں فیصلہ اتنا ڈراسٹک نہیں تھا جتنا اخباروں نے, جتنا اس کو یا ٹی وی چینل نے جس طرح سے رپورٹ کیا ہے, کیونکہ اس میں ایک کافی زیادہ وائڈ رینجنگ ہے جس میں آپ کے ڈیول نیشنلز کو بھی ڈسکس کیا ہے, آپ کے فورن نیشنلز کو. یہاں پہ آپ کو ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ وہ فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کی شہریت نہیں رکھی ہوئی, جو غیر ملکی ہیں یہاں پر, اور شاید وہ پاکستان اوریجن ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ فورنرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سابق ملازمین ہیں ہماری حکومت کے, جن میں ہمارے سابق سربراہ فوج بھی ہیں جنرل راحیل شریف, ان کی ملازمت کا بھی ذکر ہوا اور بیگمات کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جو فورن یا ڈیول نیشنل آپ کی بیگمات ہیں. جی اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے ایک رائٹ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ڈیول نیشنل کہا کہ وہ ملک میں خدمت سر انجام دے سکتے ہیں, نہ کہ بالکل جس طرح سے آپ نے جو فیصلے کی رپورٹنگ دیکھی کہ ان کو نکالنے کی بات کی ہے. انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے دوران سروس ڈیول نیشنلٹی ایکوائر کی ہے انہوں نے کسی غلط مقصد کے تحت کی ہے, یا تو اپنی کرپشن کی جو لوٹ ہے وہ باہر منتقل کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو وہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چونکہ بدنیتی پہ مبنی ہے تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ان میں سے چوز کر لیں. اور جو دوسری چیز ہے کہ جہاں پہ فورنرز ہیں ان کو انہوں نے ایک آپشن دیا ہے کہ ان کو ایک تو بلینکٹ بین لگا دیں یا ان کو سیمی آٹونومس یا آٹونومس باڈیز میں ریسٹرکٹ کر دیں. لیکن ساتھ میں سر انہوں نے جسٹس جواد خواجہ صاحب کے ایک پچھلے فیصلے کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں ذکر ہے کہ جی یہی جو آپ کے ڈول نیشنلز ہیں یہ آپ کی کمیونٹی کے ایک حصے ہیں, یہ نہ صرف ریاست پاکستان سے بھی لوئل ہیں, یہ بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں پاکستان سے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ڈیوائیڈڈ ہو سکتی ہیں, ڈس لائلٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر, اسی نقطے پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے, اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.